اور 28 ربیع الاول کا سبق سرزمین مکہ سے ایک بار پھر اپنی پیاری بیٹیوں کے ساتھ. تو میری بیٹیوں آپ سب نے شادی تو کرنی ہے نا، بیٹوں نے بھی کرنی ہے، بیٹیوں نے بھی کرنی ہے، اور جن کی ہو چکی ہے انہوں نے اپنے بچے پالنے ہیں، ان بچوں کی شادی کرنی ہے. تو میرا بیٹا آج ایک بات کو سمجھ لو کہ نکاح ہو یا ولیمہ ہو، فضول خرچیوں سے بچنا ہے، دکھاوے اور ریاکاری سے بچنا ہے، کیونکہ اسراف اور فضول خرچی کیا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی ہے گناہ کبیرہ، اور ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو آسان سے استخارہ مفتی تقی عثمانی نے بتایا تھا. وہ یہ تھا کہ ان کے والد شفیع عثمانی رحمہ اللہ عنہ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی معاملہ پیش آتا اور فوراً فیصلہ بھی کرنا ہوتا تو ان کو دو راستے ہوتے ان کے سامنے اگر، تو وہ پھر کیا کرتے اپنی آنکھیں ہلکے سے بند کر لیتے اور تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جاتے. تو جسے پتہ نہیں ہوتا تھا اسے تو پتہ ہی نہیں کہ حضرت نے کیوں آنکھیں بند کر لیں اور کیوں اس طرح بیٹھ گئے. لیکن تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ اللہ سے رجوع کرتے تھے دلی دل میں، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے سامنے یہ کشمکش کی بات ہے، آپ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا فیصلہ کروں، آپ میرے دل میں یہ بات ڈال دیجئے، تو جو آپ کے نزدیک بہتر ہے وہ بات میرے دل میں ڈال دیجئے. تو بس دلی دل میں یہ چھوٹا سا مختصر سا استخارہ کر لیا کرتے تھے. تو آپ نے اور میں نے بھی استخارے کی عادت ڈالنی ہے، اچھے لوگوں سے مشورہ کرنے کی عادت ڈالیں، جو خیر خواہی کا مشورہ دیں، جو متقین ہوں، جو تقوی پر ہوں، ایمان والے ہوں، جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتے، سادگی کی زندگی کو گزارتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو ان سے مشورہ کریں، وہ کامیاب ہوں. کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ ان کے پاس گاڑی بنگلہ ہو، نہیں، بلکہ کیا ہو، سادگی کے ساتھ زندگی کو سکون سے جی رہے ہوں، نہ ان کے پیچھے کوئی قرض خواہ ہو کہ وہ قرضہ واپس لینے کے لیے آ رہا ہو ان سے، نہ ان کے پاس کوئی ریاکاری والی چیزیں ہوں، سادگی کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. ان سے مشورہ کر لیا کریں. اور اگر بھوک افلاس کی تنگی ہے، رزق روزی کی تنگی ہے، وسائل نہیں ہیں، آمدنی کے اضافے کے کوئی وسائل نظر نہیں آ رہے، یا کسی عورت کا شوہر بہت ظالم ہے، بہت ستاتا ہے، تو فجر اور مغرب کے بعد جو ہے وہ 70 مرتبہ درود پڑھیں گی. ایک درود ہے اس کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ تمام مصیبتوں سے جلد نجات مل جائے گی. تو درود انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کے بھیج دیتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں. اور سرزمین مکہ سے اس وقت آپ کے ساتھ ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی کے آخری سانس تک یہاں کی زمین عطا فرما دے، مطاف کے طواف عطا فرما دے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے. آمین ثم آمین.